أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. الرحمن على العرش استوى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر توحید کے مسئلے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسئلہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، جس پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا، اور مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے پے در پے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ پیدا فرمایا. اور مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جس کے ساتھ جس کی وجہ سے قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا، نزاع ہوا،
لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، قوموں کے اندر تصادم ہوئے، ٹکراؤ ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا گیا، اور خود انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس خون اس زمین پر ناحق بہا دیا گیا۔ مسئلہ توحید اس کائنات کی جان ہے، اور مسئلہ توحید اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ لذیذ اور میٹھا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر لذت اور مٹھاس اور شیرینی اور حلاوت اتنی ہے کہ اس کی خاطر انبیاء کرام علیہ السلام اور بہت ساری قوموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، پر اس نشے کو چھوڑا نہیں۔ اور یہ مسئلہ توحید میں اتنی کڑواہٹ ہے، اتنا کڑوا ہے یہ مسئلہ کہ اس مسئلے کی بنیاد پر قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام جیسے مقدس انسانوں کا خون بہا دیا اور انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مسئلہ کائنات کی بیس اور بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اتفاقی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اس مسئلے میں متفق علیہ ہے، سب کا اتفاق ہے، سب کی ایک ہی دعوت ہے۔ اس مسئلے میں، مسئلہ توحید کو منوانے میں، شرک کو چھوڑانے میں، اللہ کی بندگی کروانے میں، غیر اللہ کی بندگی سے ہٹانے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک ہے۔ سب انبیاء کرام اس مسئلے پر اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، توحید کا مطلب ہے اللہ کو پوجنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کو الہ ماننا۔ اور توحید کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کی پرستش نہ کرنا، اور کسی کو نہ پوجنا، اور کسی کی بندگی نہ کرنا۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کروانا۔ توحید کا مطلب ہے غیر اللہ کی بندگی نہ کرنی ہے، نہ کرنے دینی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر لوگوں سے بیعت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے جس سے بیعت دیتے۔ بخاری و مسلم اور سنن کی کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دیتے ہوئے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کی بندگی کروانی ہے، اور غیر اللہ کی بندگی نہ کرنی ہے، نہ کرنے دینی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے مختصر سا، اللہ کی بندگی، اور کلمہ توحید کا معنی بھی یہی ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ بھی یہی ہے، لا الہ
لا الہ الا اللہ کو جاننا بھی نفی و اثبات کے ساتھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کلمے کے بارے سورہ محمد کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں یہ جان لو کہ تم نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے، کیا اقرار کیا ہے، کون سا عہد و پیمان باندھا ہے، اس کو جاننا ہے۔ میرے رب نے اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، توجہ فرمانا انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میرے اللہ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اقرا لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو، یہ سمجھ لو، تمہیں علم آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے اس کی مراد، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تم اپنے رب کے ساتھ کون سا عہد و پیمان کر رہے ہو، کیا وعدہ کر رہے ہو، اس وعدے کو سب سے پہلے جاننا ہے۔ جاننے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ جو نبھا دے گا میرا اللہ اس کے بارے اعلان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ سارے جنتوں کے وعدے، فرشتوں کی دوستیاں، اللہ کے یہ سارے وعدے مشروط ہے کس بنیاد پر؟ پہلے کہنا ہے میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اسے نبھا دینا ہے۔ جو نبھا دے گا اس وعدے کو پورا کر دے گا، عہد و پیمان کو پورا کر دے گا، اللہ کے سارے وعدے اس کے لیے ہیں۔ اور اس بھول میں نہ رہنا، جس نے وعدہ کر لیا ہے، عہد و پیمان کر لیا ہے، پر اپنے وعدے کو نبھایا نہ، اپنے وعدے کو پورا نہ کیا، میرے رب کا کوئی وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جنت کا وعدہ، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا ہے اس بات پہ، سمجھنا ہے اس بات کو۔ یہ دعوت انبیاء ہے، یہ قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے میرے بھائیوں۔ نہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، نہ یہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہ ہے جس کے لیے میرے رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ اور افضل، اللہ کے ہاں قابل احترام انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا کہ میرے نبیوں اس کائنات میں چلے جاؤ اور جا کر یہ مسئلہ توحید تم نے لوگوں کو سمجھا دینا ہے، بتا دینا، پہنچا دینا۔ انبیاء کی یہ ذمہ داری نہیں تھی صرف بات کو پہنچا دینا، انبیاء کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی میرے نبیوں میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، اپنی وحی کے لیے چنا ہے، اپنی کتابوں کے لیے پسند کیا ہے، اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ اب تمہارے ذمہ کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا نہیں، منوانا ہے، منوانا ہے۔ میرے نبیوں چلے جاؤ دنیا میں، میرے پیغام کو، میری بندگی کو منوا کے چھوڑنا ہے، میری بندگی کو منوانا ہے، غیر اللہ کی بندگی کو چھوڑوانا ہے۔ خواہ اس کے لیے ٹکراؤ ہو، تصادم ہو، اس کے لیے تمہارا مقدس خون بھی کام آتا ہے تو آ جائے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری و مسلم کے متفقون علیہ حدیث ہے، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. میرے پیغمبر نے فرمایا مدینہ میں جا کر، فرمایا لوگوں میرے اللہ نے مجھے تلوار تھما دی ہے، اب میں اس تلوار کو چلاتا رہوں گا. حدیث کے الفاظ پہ غور کر لے. اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، میرے رب نے حکم دے دیا ہے محمد علیہ السلام لوگوں کو قتل کرتا جا، تیری تلوار چلتی جائے، لوگوں کی گردنیں کٹتی جائے. میرے پیغمبر اس وقت تک تیری تلوار نیام میں نہیں آنی چاہیے جب تک لوگ ایک اللہ کی بندگی پر جمع نہیں ہو جاتے. اللہ اکبر. وہی کلمہ جو مکہ کے اندر میرے نبی نے مارے کھا کے سکھایا تھا، جو میرے پیغمبر نے طائف کے اندر اپنے وجود پاک کو لہو لہان کروا کے سکھایا تھا، وہی کلمہ جو میرے نبی نے شیب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کو برداشت کر کے سمجھایا تھا، وہی کلمہ جس کی پاداش میں سمیہ کے ٹکڑے ہوئے تھے، وہی کلمہ جس کے جرم میں بلال کو آگ پہ لٹایا گیا تھا، وہی کلمہ جس کی بنیاد پہ محمد الرسول اللہ پر حالت نواس میں اوجری ڈالی گئی تھی، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، ننگی تلواروں کے ساتھ گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا، محمد الرسول اللہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، مارے کھاتے ہوئے 13 سال ظلم سہتے ہوئے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے. جو دعوت میرے نبی نے مکہ میں دی تھی، آج مدینہ میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں اللہ نے طاقت دے دی ہے، غلبہ دے دیا ہے، قوت دے دی ہے، جماعت دے دی ہے، اللہ نے مجھے تلوار تھما دی ہے، اب وہی کلمہ میں تمہیں تلوار سے سمجھاؤں گا. اللہ اکبر. باقی تمام مسائل میں برداشت ہے، یہ بات یاد رکھنے گا، تمام مسائل میں برداشت ہے، پر مسئلہ توحید میں اور مسئلہ شرک میں کوئی گنجائش اور برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ بن جودان. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ توحید بنیاد اور اساس ہے. جس کا عقیدہ توحید درست ہوگا، میرا اللہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اعمال صالحہ قبول فرمائے گا. اور جس کی توحید درست نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل، نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، جہاد ہو یا صدقات اور خیرات، میرا اللہ کوئی عمل بھی اس کا قبول نہیں فرمائے گا. یہ تو بنیاد ہے. جس کی بنیاد درست ہوگی باقی اس کے اعمال اللہ قبول فرمائے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوا ایک بندے کا جس کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام جودان ہے. ذرا بات پہ غور کرتے جانا. نام عبداللہ ہے، باپ کا نام جودان ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جودان رئیس مکہ، نیک فطرت، شریف النفس انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعہ قال لا ينفعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساکین پہ رحم کرنے والا، صلح رحمی کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا. عرب کی وادیوں میں اس کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، بڑا سخی. اللہ کے پیغمبر، اس کا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام جودان ہے. اللہ کے پیغمبر کیا وہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقل انہ یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. فرمایا عائشہ سن لے، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، عبداللہ اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اللہ اکبر. یہ کون بندہ ہے؟ نام عبداللہ ہے، رئیس مکہ ہے، نیک فطرت ہے، شریف النفس ہے،
اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہاں کسی بھول میں نہ رہنا، عرب کے تمام مشرکین میرے اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، حج بیت اللہ کرتے تھے، اللہ کا گھر اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کیا تھا، اور شرط یہ عائد کی تھی کہ حلال کی کمائی آخرت کرنی ہے۔ جب بجٹ کم ہو گیا اللہ کا گھر کم کر دیا تھا، چھوٹا بنا دیا تھا، پر حرام کا پیسہ وہاں نہیں لگایا تھا۔ یہ مشرکین عرب ہیں، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج بیت اللہ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر و مشرک فرمایا، اور ان کے ساتھ آپ نے تصادم کیا، ٹکراؤ ہوا، لڑائیاں ہوئی، مارکے ہوئے۔ بدر و احد اور حنین میں میرے پیغمبر علیہ السلام ان کے مقابلے میں اپنے جوانوں کو سر پارا کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے مرنے والوں کو جنتی قرار دیا، ان کے مرنے والوں کو جہنمی قرار دیا۔ تو حضرات محترم، مسئلہ توحید اس کائنات کی، اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، عمارت ہے۔ عمارت اس کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے، یہ بنیاد اور اساس ہے۔ جس کی بنیاد ٹھیک ہوگی عمارت اس کی کسی کام کی ہوگی، جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے عمارت اور لینٹر ڈالنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ باقی سارے اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعمال صالحہ، یہ سب لینٹر کی مانند ہیں، عمارت ہے مسئلہ توحید۔ پہلے مسئلہ توحید ٹھیک کر لو، پھر لینٹر ڈالنا ممکن ہوگا۔ اگر کسی نے مسئلہ توحید اپنا درست نہیں کیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دیواروں اور بنیاد کے بغیر لینٹر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ناکام و نامراد رہے گا، اس کی محنت ضائع اور بیکار جائے گی۔ پہلے اپنی بنیاد کو درست کرنا ہے، اور بنیاد مسئلہ توحید ہے، اپنی توحید کو درست کرنا ہے۔ توحید کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اجزاء ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو نہایت اہم ترین مسئلہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں بالعموم بیان نہیں کیا جاتا، میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہے کہاں؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ مسئلہ توحید کے بہت سارے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، جس کو ہم نے آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ مسئلہ وہ ہے جس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسماء والصفات 2 جلدوں پر مشتمل صرف اسی ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہے۔ امام ذہبی نے العلوم کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اس مسئلے سے متعلق حدیثیں لائے ہیں، اور سنن اربعہ والوں نے ابواب قائم کیے ہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کسی کو لایا جاتا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اس کا امتحان لیں، یہ مومن ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوال کیا کرتے تھے کہ بتا اللہ کہاں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ٹیک چھوڑ کے بیٹھے، کوئی بھائی ٹیک لگا کے نہ بیٹھا ہو، گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھا ہو، پانی بیٹے تھوڑا پانی تازہ ٹھنڈا۔ موضوع سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ ہم نے آج یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہے کہاں، ہمارا خالق اور مالک کہاں ہے، جس اللہ کو ہم پوجتے ہیں، جس اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس اللہ کے حضور ہم جبین نیاز رکھتے ہیں، جس اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جس اللہ کے آگے ہم استغاثہ کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا داتا ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، جو ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے، جس پر ہم توکل کرتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ
لیے ہم منت و منوتی دیتے ہیں، جیسے ہم اولاد کا سوال کرتے ہیں، جو بیٹے دیتا ہے، جو بیٹیاں دیتا ہے، جو بیماری سے شفا دیتا ہے، جو مشکل کشائی کرتا ہے، وہ اللہ ہے کہاں؟ وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا اللہ اپنے عرش پر ہے، اور ہمارا اللہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اپنی مخلوقات کے ساتھ ملا ہوا، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوقات کے ساتھ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہمارا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ حضرات نے میری بات کو پوری توجہ سے سننا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست رکھیں گے۔ اگر کسی بھائی کو غلطی لگے تو اپنی تسلی کر کے واپس جانا ہے۔ یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ کے جانا ہے۔ قرآن یہی بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ کا یوں ہی تعارف کروایا ہے۔ اللہ کو میرے بھائیوں ہر جگہ ماننا، اللہ کو ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود ماننا، یہ اللہ کی شان میں توہین اور گستاخی ہے، اس لیے کہ ہماری جگہ بہت ساری ہیں جن میں گندی جگہ بھی آتی ہے، گندے بازار بھی آتے ہیں، گندے محلے بھی آتے ہیں، گندے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی آتے ہیں، انسانوں کی گندی مجلسیں اور محفلیں بھی آتی ہیں۔ تو اپنے رب کو ہر مجلس اور محفل میں موجود ماننا یہ اللہ کی توہین اور گستاخی ہے۔ میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کائنات کی ہر جگہ پر حاضر و ناظر اور موجود نہیں ہے، بلکہ میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ رہ گیا اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے، کائنات کے چپے چپے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ میرے اللہ کے علم سے چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ میرا اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، مگر یہ اس کی شان علم ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے اعلان فرما رکھا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا علم ایسا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اس کا علم ایسا ہے کہ انسان تیرے سینے کے چھپے ہوئے راز کو بھی وہ اپنے علم سے جانتا ہے۔ اس کا علم تو ایسا ہے کہ سمندروں کے اندر رہنے والی وہ مخلوقات جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، پہاڑوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور پہاڑوں کی غاروں میں رینگنے والی وہ مخلوقات جنہیں انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، جنہیں صرف جدید آلات اور دوربینوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، میرا اللہ انہیں دیکھتا بھی ہے، ان کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، مگر یہ اس کی شان علم ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے اعلان فرما رکھا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے اندر 7 مرتبہ تکرار کے ساتھ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اللہ نے اس مسئلے کو، اس عقیدے کو بار بار دوہرا کر تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مجھے ماننے والوں، میرے بندوں،
میرے حضور جبین نیاز رکھنے والوں، تمہارا اللہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کا ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا ہے، وہ پہاڑ پہ بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی لونڈی کو تھپڑ مارنے والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت بڑی بات، بڑا بھاری مسئلہ سمجھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کے صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ اس کا امتحان لیں، اگر وہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لاؤ میرے پاس۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دو سوال کرتے ہیں، فرمایا اے خاتون بتا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ ذرا غور کر لیں، بات کو سمجھتے جانا ہے۔ یہ مدینہ کے رہنے والی ایک لونڈی ہے، خادمہ ہے، جو پہاڑ پہ بکریاں چرایا کرتی ہے، کوئی علامہ کامہ نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے قبائلی ماحول میں رہنے والی یہ خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عقیدے اور ایمان کا سوال کرتے ہیں تو یقیناً کوئی عام سوال کیا ہوگا، بڑا پیچیدہ رقیق اور بریک سوال نہیں کیا ہوگا، عام سوال کیا ہوگا جو اس معاشرے کا عام مسئلہ ہو، جس کو ہر کوئی جانتا ہو، آزاد بھی جانتے ہو، غلام بھی، بڑے بھی جانتے ہو، چھوٹے بھی، سب جانتے ہو۔ فرمایا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فاشارت الی السماء، اشارہ کر کے بتایا اللہ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو میرے صحابی، یہ تو پکی مومنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر ایک مقام پر اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام نصیب ہوا، رب کے کلام کی حلاوت، مٹھاس اور شیرینی سن کے نبوت کا دل دیدار کے لیے مچل مچل جاتا ہے۔ عرض کر دیتے ہیں رب ارنی انظر الیک، کلام کرنے والے پیارے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کروا۔ فرمایا لن ترانی، نہیں موسیٰ یہ دنیا ہے، یہاں ہمارا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کائنات کی ہر چیز کو رحمان تو دیکھتا ہے، پر رحمان کو کائنات کی کوئی آنکھ نہیں دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے واعظین کہتے ہیں نا کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ پر پہنچے، میں نے انشاءاللہ صرف دین بیان کرنا ہے، نہ مسلک نہ فرقہ، نہ کسی فرقے اور مسلک کا رد، اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات اور کتاب و سنت کے خلاف جو چیز ہے اس کا رد کرنا ہے، اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے، مسئلہ توحید، مسئلہ سنت آپ کو سمجھانا ہے، اور توحید و سنت کے منافی جو چیز ہے اس کے انشاءاللہ رد کرنا ہے۔ اس میں کوئی اپنا آ جائے یا پرایا،
ہم چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرتے، دلائل دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے واعظینوں نے کہا کہ شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، آگے آپ اکیلے جائیں تو پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے۔ سنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موبائل بھائی بند کر لے یا کم از کم اس کے بیل بند کر لے۔ بات کو سن لینا، جبریل علیہ السلام نے شب معراج میرے پیغمبر کو جہاں سے اٹھایا ہے، جب تک وہیں واپس پہنچا نہیں دیا، ایک لمحہ کے لیے بھی جبریل میرے نبی سے جدا نہیں ہوا، ایک لمحہ کے لیے بھی جبریل میرے پیغمبر سے جدا نہیں ہوا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہانی سناتے ہیں، یہ پاکستانی خود ساختہ مولویوں کی ایجاد ہے، یہ میڈل پاکستانی ہے۔ دنیا اسلام کی کسی کتاب کے اندر ضعیف نہیں، موضوع من گھڑت سند کے ساتھ بھی اس قصے کا وجود ہی موجود نہیں ہے۔ یہ قصہ 100% من گھڑت ہے۔ پھر بعض مولویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے چلے گئے، کسی نے کہا مثل معانقہ ہوگا، کسی نے کہا عرش کا دروازہ اللہ نے فرمایا میرے نبی ٹھہر جاؤ میں کھولتا ہوں، جب کھولا اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر یہاں ایک مولوی صاحب شعر پڑھتے ہیں، ہیک کے جڑا اے ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ مگر یہ مولوی خود کافر مشرک بن گیا ہے۔ اللہ رسول کو ایک مان کے یہ بات یاد رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل، کمالات، شانوں، عظمتوں کے باوجود میرے رب کے بندے اور اس کی مخلوق ہے، نہ خالق ہے، نہ الہ ہے، نہ رب ہے، نہ رب کے ساتھ ایک ہے۔ اللہ اکیلا ایک ہے، باقی سارے اس کے بندے ہیں۔ اللہ اکیلا رب ہے، باقی سب اس کے مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ اللہ اکیلا سجدوں کے لائق ہے، باقی سب ساجد ہے۔ اللہ اکیلا داتا ہے، باقی سب مانگتے ہیں۔ اللہ اکیلا دینے والا ہے، باقی سب مانگنے والے، لینے والے، جوڑیاں پھیلانے والے، سوال کرنے والے، کانپنے والے ہیں۔ میرے محمد علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں بندہ ہوں، تیری بندی کا بندہ، تیری غلام، تیری خادمہ کا بیٹا۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بندہ۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیری خادمہ کا بیٹا۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیرے غلام کا بیٹا۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ اکیلا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سدرہ سے اوپر نہیں گئے، اور نہ میرے اللہ کو دیکھا ہے، نہ میرے اللہ کو اس دنیا کائنات کی کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے عرش پر اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ عرش پر ہونا اللہ کی خاص شان ہے، عرش پر ہونا اللہ کی خاص صفت ہے۔ اکیلا اللہ عرش پر ہے، نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ انسان، نہ وہاں گیا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ میرے اللہ نے چیلنج دے رکھا ہے، قَالْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ کبھی موقع ملے آپ کو تو قرآن پڑھ تو صحیح، آپ کا عقیدہ درست ہو، ایمان کا پتہ چلے۔ میرا اللہ اعلان کرتا ہے، میرے پیغمبر آپ فرما دیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ بھی عرش تک پہنچاتا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ، سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہے، موقع ملے تو گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لینا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا
معاش سبیلا. میرے پیغمبر اعلان کرتے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش تک پہنچ جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا جو عرش تک پہنچ جائے گا وہ الہ ہوگا. اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. کلمے میں یہی پڑھایا گیا لا الہ، الہ کوئی نہیں، اکیلا ہی الہ ہے. چونکہ الہ کائنات میں کوئی نہیں، عرش پر بھی گیا کوئی نہیں، نہ گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے. فرماتے رب ارنی انظر الیک، کلام کرنے والے پیارے دیدار کروا، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی محبت کی بات ہے. یہ نبیوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. ساری کائنات سے زیادہ محبت اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے بنانے والے سے، جس کے حکم سے یہ نظام زندگی چل رہا ہے، اس سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تو علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے بنانے والے سے کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک سے کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تڑپ رہے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے کلام کرنے والے پیارے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار کروا. فرمایا لن ترانی، نہیں موسیٰ یہ دنیا ہے جہاں ہمارا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے کلیم نبی ہیں، بڑے لاڈلے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ اکبر، میرے رب نے شرف کلام عطا فرمایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا تھا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں فضیلت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. معاملہ رسول اللہ کے حضور پہنچا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس مسلمان کو ڈانٹا. بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الانبیاء میں فرمایا اپنے امتی سے قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ جب ساری کائنات کو سرے نو پیدا کرے گا پھر سور پھونکے گا، اللہ اعلان کرے گا ہیبت خدا بندی سے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی اور میں محمد علیہ السلام بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا جب میں ہوش سنبھالوں گا تو میں کیا دیکھوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، وہ بے ہوش ہوئے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. عرض کیا اللہ دیدار کرنے آیا ہوں، کر کے جاؤں گا. فرمایا اچھا میرے کلیم نبی طور پہ نگاہ ڈال. ہم اپنے نور کی ایک ہلکی سی شعاع ڈالتے ہیں پھر کوئی دیدار کی بات کریں گے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ نگاہ جمائے کھڑے ہیں. قرآن کا یہ واقعہ ہے، سورۃ الاعراف کے اندر ہے. اللہ نے اپنے نور کی ایک ہلکی سی شعاع ڈالی. اللہ پہاڑ پہ جلوہ گر نہیں ہوا، اللہ پہاڑ پہ اتر کے نہیں آیا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اللہ نے پہاڑ پر اپنے نور کی ایک ہلکی سی شعاع ڈالی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور رب کے کلیم نبی 40 دنوں کے لیے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. اگر اللہ پہلے سے ہی موجود تھا تو پھر پہاڑ جل کے راکھ کیوں ہوا؟ اگر اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل میں تھا تو پھر اب رب کے کلیم نبی بے ہوش کیوں ہوئے؟ یہاں تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے رب میرے دل میں ہے. تیرے دل میں کیا ہے؟ رب ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ رب ہے. یہاں تو ہر کسی کے دل میں رب ہے. اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل میں رب تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اب بے ہوش کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ کے نور کی ایک ہلکی سی شعاع کو برداشت نہ کرتے ہوئے پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے، رب کے کلیم نبی بے ہوش ہو جائے اور یہ صوفی اور بلند کہے
اللہ میرے اندر ہے تو پھر اس کا دھماکہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انسان کے دل میں سمائے، اللہ انسان کے اندر سما جائے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى وسع کرسیہ السماوات والارض، میرے رب کی تو کرسی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ تمہاری یہ 7 زمینیں 7 آسمان، اس کی کرسی نے ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کرسی کا مطلب ہے میرے رب کے قدموں کی جگہ، میرے رب کے قدموں کی جگہ کا نام کرسی ہے۔ اور وہ کرسی کتنی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ وسیع تر ہے، زمین و آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے، گہرا کیے ہوئے ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو۔ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ عرش پہ ہوتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ عرش پہ ہوتے ہوئے قال من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قال فانا تسحرون۔ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے مالک ہے، جبار ہے، عزیز ہے، غفار ہے، القہار ہے، گہرے ہوئے ہیں، ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، پوری کائنات کو جس کا چاہتا ہے اسے پک کے مرار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے ہلا کے رکھ دیتا ہے، ساری کائناتوں کا کنٹرول اس کی مٹھی میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اور وہ اپنے عرش پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کو جاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے اللہ کا تعارف حاصل کرنا، جتنا تعارف اس نے خود اپنے کلام مجید کے اندر کروایا ہے، جتنا اس کا تعارف اس کے انبیاء نے کروایا ہے، اتنا تعارف اللہ کا حاصل کر کے میرے بھائیوں اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ کی توحید کو ماننا۔ جو رب کا تعارف نہیں رکھتے، یہ بات یاد رکھ لیں، جو اللہ کا تعارف نہیں رکھتے، جو میرے اللہ کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، دجال آئے گا، کمالات لے کر آئے گا، جادو لے کر آئے گا، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے کرشمے لے کر آئے گا، لوگ اس کو رب مانیں گے، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لوگ اس کو رب مانیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لینا، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس اللہ کا وہ تعارف ہے، جو تعارف محمد رسول اللہ نے کروا دیا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جس کے پاس وہ تعارف ہی نہیں ہے جو میرے نبی نے کروایا ہے، جو رب نے اپنا تعارف کروایا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ کا تعارف کرنا چاہیے، اللہ کا تعارف، اللہ کو ماننے والے کو اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا جب ساری کائنات اثر نو پیدا ہو جائے گی، میرا اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھائے گا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھائے گا۔ میرا اللہ 7 سمندروں، پانیوں، کیچڑوں کو دوسری انگلی پہ اٹھائے گا۔ میرا اللہ سارے انسانوں اور جنوں کو تیسری انگلی پہ اٹھائے گا۔ میرا اللہ تمام فرشتوں کو چوتھی انگلی پہ اٹھائے گا۔ میرا اللہ بقیہ ساری کائنات کو اپنی 5ویں انگلی پہ اٹھائے گا۔
بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہانی نہیں سنا رہا، 5 انگلیوں پہ پوری کائنات کو اٹھا کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا اللہ یوں پھینکے گا جیسے بچے گیند کو پھینکتے ہیں، پھر پکڑ لے گا، پھر پھینکے گا، پھر پکڑ لے گا، پھر اٹھالے گا، پھر پکڑے گا اور آواز دے گا، این الجبارون، این المتکبرون، انا الجبار، انا المتکبر، انا العزیز۔ میرے نبی نے فرمایا ساری کائنات ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت ساری مخلوقات، سارے انسان ہوں گے۔ نمرود انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا فرعون بھی ہوگا، انا احیی و امیت اس کا دعویٰ کرنے والا نمرود بھی ہوگا، نمرود کے ماننے والے بھی ہوں گے، قوم عاد بھی ہوگی، قوم سمود بھی ہوگی، ابو جہل ابو لہب والے بھی ہوں گے، امریکہ برطانیہ والے بھی ہوں گے، اس کے پوجنے والے بھی ہوں گے، اس کو سپر پاور ماننے والے بھی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب پہ سکتہ طاری ہوگا، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ برانتان ہوں گے، میرے اللہ کا وعدہ گونج رہا ہوگا، این الجبارون، این المتکبرون، این الملک، زمین کے بادشاہ، زمین پر حکم چلانے والے، میرے مقابلے میں آنے والے، میرے مقابلے میں اپنے قانون جاری کرنے والے، اپنے نظام چلانے والے، اپنے دستور چلانے والے، میرے مقابلے میں اپنے آپ کو منوانے والے، این الجبارون، آج کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ این المالک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، بڑے بڑے جبار کہاں ہیں؟ این المتکبرون، بڑے بڑے تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے اللہ کا وعدہ گونج رہا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے کانپ رہے ہوں گے، پھر اللہ کی آواز کائنات میں گونجے گی۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا کون بادشاہ ہے، پھر آپ ہی آواز لگائے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہ، آج ملکیت، آج اقتدار، آج اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے جو ساری کائناتوں پر غالب اور زبردست ہے۔ پھر انبیاء کہیں گے، پھر مومنین کہیں گے، پھر فاسقین، کافرین، مشرکین، سارے کہیں گے للہ الواحد القہار۔ فرعون بھی کہے گا، نمرود بھی کہے گا، آج کا امریکہ برطانیہ بھی کہے گا، اس کے پجاری بھی کہیں گے، مگر میرے بھائیوں وہاں کا مانا ہوا کام نہیں آئے گا، وہاں تو فرعون بھی مان جائے گا۔ آج سپر پاور کون مانتا ہے اللہ کو اور کون مانتا ہے امریکہ کو؟ آج فیصلہ کر کے جانا ہوگا، جو آج فیصلہ کرے گا اس کی قبر بنے گی، اس کی جنت بنے گی، اس کی آخرت بنے گی، اسے حشر میں عزتیں ملے گی۔ جو جہاں نہ سمجھ سکا وہاں کا مانا ہوا تو کام نہیں آئے گا۔ تو وہاں تو فرعون بھی مان رہا ہے، وہاں تو نمرود بھی مان رہا ہے، وہاں تو ابو جہل و ابو لہب بھی مان رہے ہیں۔ یا ماننا ہوگا، آج ماننا ہوگا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، حکم کس کا مانتا ہے؟ وہ آرڈر کس کا مانتا ہے؟ ورلڈ میرے رب کی ہے، آرڈر امریکہ کا نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار کائنات کے لوگوں، ورلڈ بھی رب کی ہے، آرڈر بھی عرش والے رب کا ماننا ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اقتدار اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، سلطنت اسی
اسی کے پاس ہے، قانون اس نے دیا ہے، نظام اس نے دیا ہے، زندگی اس نے دی ہے، انبیاء نے بیٹے ہیں، آخری نبی اس نے محمد الرسول اللہ بیٹا ہے، کتاب آخری قرآن اتارا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے مسجد کے اندر رکھ کے چنا جائے، باہر حکم تھانے میں بھی انگریز کا مانا جائے، عدالت میں بھی انگریز کا مانا جائے، کچہری میں بھی انگریز کا مانا جائے، یہ تو پتا چلے گا جب میرا رب پوچھے گا بتا این المالک، کس کو مانتا تھا، حکمران کون ہے تیرا، نظام دینے والا کون ہے تیرا، دستور حیات دینے والا کون ہے، تجھے زندگی کے طور طریقے سکھانے والا کیسے آیا ہے تو زندگی گزار کے میرا اللہ پوچھنے والا ہے، ہم میں سے ہر ایک بندہ جواب دینے والا ہے، یہ جواب یہاں رہ کے تیار کرنا ہوگا۔ اللہ صرف مسجد کا رب، یہ کس نے تعارف کروایا ہے؟ اللہ کا یہ تعارف کسی نبی نے کروایا؟ مسجد اللہ کا گھر، مسجد میں اللہ کا حکم، مسجد میں اللہ کا قانون، مسجد میں اللہ کا دستور، مسجد میں اللہ کو رب مانیں گے، تھانے میں بادشاہ کو رب مانیں گے، عدالت میں، کچہری میں، ملک میں، ہر جگہ فیصلے میں، جھگڑے میں، معاملے میں یہ مسجد کے رب کا تصور کس نبی نے دیا ہے آپ کو؟ مسجد کے اندر اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ سے آگے دعا کرنی ہے، اور باقی سارے حقوق لے گیا کون؟ اللہ کے مقابلے میں آنے والا۔ اللہ اکبر، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، قرآن کے الفاظ ہیں، آپ نے نہ سنے ہو تو آپ کی بدبختی یا خوشبختی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ میرا اللہ سجدے میں بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا، میرا اللہ نماز میں بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا، میرا اللہ طواف میں بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا، میرا اللہ دعا اور استغاثے میں بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے قانون میں، اپنے نظام میں، اپنے دستور میں، اپنے حکم میں بھی کسی قسم کے شرک کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے مقابلے میں کسی کا حکم مان لیا جائے، کسی کا قانون مان لیا جائے، کسی کا نظام مان لیا جائے، کسی کا دستور مان لیا جائے۔ پھر اس کے دستور کا کیا کرو گے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر اس کا کیا کرو گے؟ اس نے تو قیامت تک دستور دے دیا ہے، جو قابل عمل ہے، جو قابل اختیار ہے، جس کو ماننا ہے، جس کو قلب و باطن میں اتارنا ہے، جس کو معاشرے پر نظام کے طور پہ نافذ کرنا ہے، اس نے تو دے دیا ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا اللہ کو رب ماننے کا یہی معنی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے مقابلے میں جو آئے اس کو ماننا شرک ہے، یہ تو آسان سی بات ہے نا۔ اللہ کے مقابلے میں جو آئے اس کو ماننا، اگر سجدہ کرنا پڑے، قربانی دینا پڑے، طواف کرنا پڑے، اللہ کے مقابلے میں کام کرنا پڑے، ماننا پڑے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے مقابلے میں حکم ماننا پڑ جائے تو پھر کام ٹھیک ہے، پھر مان لینا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے مولوی جو مان چکے ہیں، جو نہیں مانتے تھے وہ بیچارے بھی مان گئے، جو کبھی کہتے تھے جمہوریت کفر ہے، کہتے ہیں اب ضرورت ہے، ضرورت دین کی، اسلام کی، جو آج سے 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے۔ جیسے ابو بکر کے دور میں ہدایت کے جو راستے اور ذریعے تھے آج بھی وہی ہیں، اور اس دور میں جو انسان کو کافر بنا سکتی تھی چیزیں آج بھی وہ انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے، کوئی مانے گا نہ مانے۔
ہدایت کے لیے وقت بدلتا رہے گا، زمانہ چینج ہوتا رہے گا، پر ہدایت کے راستے نہیں بدلیں گے، ہدایت کے ذرائع نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ آخری نبی آ گئے، خاتم النبیین، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ہدایت وہ دے کے چلے گئے، ہدایت وہی ہے، جنت کا راستہ وہی ہے، اللہ کو رب ماننے کا طور طریقہ وہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا تھا اور حکمران ابو جہل کو مانتے تھے، فیصلے اس سے کرواتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ بولیے نہیں۔ صرف ایک مسئلہ پیش آیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے، امام بخاری بھی اس پر روایت لائے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ کی یاد دہانی، آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ یہودی اور منافق آئے تھے جن کا فیصلہ رسول اللہ کر چکے تھے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ تو پھر فاروق اعظم نے کیا کیا تھا؟ آپ خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں، کیا کیا تھا؟ بولیے۔ قتل کر دیا تھا۔ کس کو؟ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ لینے کے بعد کہا عمر سے فیصلہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عرش والے رحمان نے قرآن اتار دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نہیں میرے نبی، جو تجھے فیصلہ نہ مانے میں رب اسے مومن نہیں مانتا۔ تیرا فیصلہ موجود ہو، تیرا قرآن موجود ہو، تیری حدیث موجود ہو، تیرے فیصلے موجود ہو، ان کو چھوڑ کے کوئی انگریز کی طرف چلا جائے، کوئی ہندو کی طرف چلا جائے، کوئی یہودی کی طرف چلا جائے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ رب کہتا ہے میں نہیں مومن مانتا۔ فیصلہ کس کا ماننا ہوگا؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے، فیصلہ بھی اسی کا، قانون بھی اسی کا، نظام بھی اسی کا، دستور بھی اسی کا، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ لینا ہے، جو کچھ اس نے چھوڑنے کا حکم دیا اس کو چھوڑنا ہے۔ من مرضیاں کرنے والے ایمان میں نہیں رہتے، ایمان میں وہ رہتے ہیں جو اطاعت میں رہتے ہیں، جو اتباع میں ہوتے ہیں، جو پیروی میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان کوئی صحابی آپ کو اور مجھے معلوم ہو کلمہ نبی کا پڑھتا ہو، فیصلہ کسی اور سے کرواتا ہو، جھگڑا ہو گیا، زمین کا معاملہ ہے، اب فیصلہ کسی اور سے کروا لے۔ اختصار کے ساتھ بات سناتا ہوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو جہل کی دعوت پہ مسلمان ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا ابو جہل کے ساتھ پرانی دوستی تھی، ایک دفعہ مکہ میں آیا ٹھہرا، مکہ کا دور تھا رسول اللہ کا، اللہ کے پیغمبر دعوت دے رہے تھے، میں نے ابو جہل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتھر مارنے والا اس کا حقیقی چچا ہو رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ کہتا ہے میں یہ سن کے چپ ہو گیا، تو ابو جہل نے کہا مغیرہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ مختصر حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے اور تفسیر کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ کہا مغیرہ یہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے کہا پھر مان کیوں نہیں لیتا؟ کہا مانتا اس لیے نہیں ہو، مکہ کے اندر بڑے بڑے عہدے تھے سارے تقسیم ہو گئے، ایک عہدہ مجھے ملا ہے فیصل کا، میں فیصل ہوں، پنچایتی ہوں، میرے پاس عرب کی پنچایتیں آتی ہیں، میں فیصلے کرتا ہوں، فیصلہ میرا چلتا ہے۔ اگر میں محمد کو اللہ کا نبی مان لوں پھر فیصلہ میرا نہیں چلے گا، میرے اوپر بھی فیصلہ محمد کا چلے گا۔ مجھ سے، آپ سے، پاکستانی قوم سے
شاید بہتر سنتا تھا ابو جہل۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ کسی اور کا نہیں چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس نے کلمہ اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ان کے فیصلے ماننے پڑیں گے، ہم نے مرضیاں اپنی کی ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، فیصل بھی جس کو مرضی چاہی اس کو بنا لیا۔ ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں اپنے اندر پیدا کی، جو جہاں کھڑا تھا جو کرتا تھا وہی کرتا ہے، وہی کر رہا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ ایک معاہدہ ہے، کلمہ ایک عہد ہے، کلمہ ایک اقرار ہے۔ جو اس اقرار کو پورا کرے گا، جو اس معاہدے کو پورا کرے گا، سب سے پہلے اس معاہدے کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس کے مفہوم کو، اس کی مراد کو، اس کے معنی کے کلمہ کہتا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ماننا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کی شرائط پوری کرنی ہے، اس کو توڑنے سے بچانا ہے، یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں وعدہ ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ جو یہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، پورا اترتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، بے شک غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، میرا اللہ بالآخر اس کو اپنی جنتوں میں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ مگر بات کو غور سے سن لینا، جس کے کلمے نے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کی، کلمہ پڑھا ہے شرک کرتا ہے، کلمہ پڑھا ہے انگریز سرکار کے قانون کو مانتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، دکھ ہی کوئی نہیں ہے، شرک یہ کرتا ہے، بدعت یہ کرتا ہے، بے حیائی اس کے گھر میں ہوتی ہے، فحشی اس کے گھر میں ہوتی ہے، اوریانی اس کے گھر میں ہوتی ہے، گندی فلمیں اس کے گھر میں چلتی ہے، بیوی اس کی بے پردہ ہے، بیٹیاں اس کی بے پردہ ہے، شادیوں میں مہندیاں یہ سجاتا ہے، نمرے کا سود یہ لیتا اور دیتا ہے، کلمے نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کوئی نہیں کی ہے۔ بولے میرے بھائیوں، اس کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، اس کا کلمہ قبر میں اس کے کام نہیں آئے گا، اس کا کلمہ اس کو جہنم سے نجات نہیں دے گا، اس کا کلمہ اس کو جنت میں ٹھکانہ نہیں دے گا، کلمہ اسے بچائے گا۔ جو جہاں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، یہاں اپنے اندر بدل جائے، اس کی دنیا بدل جائے، اس کی کائنات بدل جائے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے اندر اسلام آ جائے، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ وہ نہ رہے، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن الگ ہو جائے، اس کو بتانا نہ پڑے انا مسلم، اس کو دیکھنے والا سمجھ جائے محمدی ہے، اس کو دیکھنے والا اس کی شادی، اس کے معاملات، اس کے رسم و رواج، اس کا چہرہ، اس کا مہرہ، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا اخلاق، اس کی بیوی کا پردہ، اس کا گھر کا ماحول جو دیکھے سمجھ جائے محمدی ہے، اللہ کی قسم جنت میں جائے گا۔ اور دیکھنے والا اسے پتہ ہی نہ چلے محمدی ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے یہودی ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے ہندو ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے عیسائی ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے سیکولر ہے، اسے پتہ ہی نہ چلے امریکہ کو سپر پاور مانتا ہے یا آپ کو مانتا ہے، پتہ ہی نہ چلے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے اور خطرناک ہے۔ یہ پڑھا ہوا کلمہ کسی کام نہیں آئے گا، بھول میں نہ رہنا، کلمہ منتر نہیں ہے جو پڑھ لے جنت میں چلا جائے، جو نہ پڑھے جہنم میں چلا جائے۔ نانا میرے بھائی، یہ منتر نہیں، یہ معاہدہ ہے، جو وعدہ کرے اس کو پورا کر دے، معاہدہ کرے نبھا دے، عہد کرے پورا کر دے، میرا رب اس کو جنت دے گا، جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ یہ معاہدہ ہے، اس کو منتر نہ سمجھنا، جو منتر سمجھ کے زندگی گزار دے گا یہودیوں کی طرح، کافروں کی طرح، اس کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، کلمہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنی توحید پر استقامت کے ساتھ سعادت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی ذات کو ویسا ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ ہے، جیسا اس کا تعارف اس کے انبیاء نے کروایا، اور اس نے خود اپنا تعارف اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر کروایا، اور ہمارے اللہ کے بارے اور شرک اہل البدع نے جو غلط باتیں منسوخ کر رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان سے اجتناب اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔